نوٹ کر لی 7 5 24 سبق نمبر 1 مخارج مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. یہاں اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. کل مخارج 17 ہیں. کل مخارج کتنے ہیں؟ 17. پھر بولے کتنے ہیں؟ 17. اصول مخارج 5 ہیں. اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. 5 اصولوں سے مراد یعنی 5 ایسی جگہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. نمبر 1 حلق. حلق گلے کو کہتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ حلق. نمبر 2 لسان. لسان زبان کو کہتے ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ لسان. لسان کیسے کہتے ہیں؟ زبان کو. نمبر 3 شفتان. شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ شفتان. شفتان. اور شفتان کیسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو. نمبر 4 جوف دہن. جوف دہن منہ کے اندر خالی حصے کو کہتے ہیں. نمبر 4 کیا ہے؟ جوف دہن. سارے بولیں جوف دہن. جوف دہن. جوف دہن کیسے کہتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے کو. اور نمبر 5 ہے خیشوم یعنی ناک کا پانسا، ناک کی جڑ. اب نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں حلق یعنی اصول مخارج میں سے پہلا اصول ہے حلق یعنی گلے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کتنی جگہوں سے ہوتے ہیں. تو گلے کے اندر 3 مخارج ہیں یعنی 3 جگہیں ہیں. گلے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو گلے کے اندر 3 مخارج ہیں. گلے میں 3 مخارج ہیں اور ان 3 مخارج میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اصول مخارج میں سے نمبر 2 لسان یعنی زبان. زبان کے اندر 10 مخارج ہیں. پھر ان 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں یعنی 18 حروف ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہوتا ہے، ان کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے. نمبر 3 ہے شفتان یعنی 2 ہونٹ. ہونٹوں سے جو مخارج نکلتے ہیں وہ 2 ہیں اور ان سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. اصول مخارج میں سے اصول نمبر 4 ہے جوف یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. منہ کے اندر خالی حصے میں ایک مخرج ہے جو کہ حروف مدہ کا مخرج ہے اور اس ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اصول مخارج میں سے آخری اصول ہے نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا پانسا. یہ ایک مخرج ہے اور اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. تو یہ 5 اصول مکمل ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ منہ کے اندر کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ مخرج نمبر 1 سے پڑھیں گے. مخرج نمبر 1 سے پڑھیں گے. کہاں سے؟ پہلا کون سا ہے؟ حلق. حلق اصول مخارج میں سے پہلے اصول پر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے. تو ٹوٹل مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 17. تو انشاءاللہ اصول مخارج میں سے سب سے پہلا اصول حلق، وہاں سے کل شروع کریں گے. پہلے حلق کے مخارج پڑھیں گے، پھر لسان کے، پھر شفتان کے، اور یہی ترتیب آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے. یوں ہوتا ہے وقت اسکول میں الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا نیچے عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
और अगर इसी को हदर में पढ़ेंगे, जैसे हमारे ये बच्चे जो हिफ्ज कर रहे हैं, तो इनका स्टाइल क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये है हदर। ये क्या है? हदर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।